بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جی تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم عالم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقضى ربک، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اسی کی، وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ نیکی کا، احسان کا، یعنی احسان کا سلوک کرو۔ اما یبلغن، اور اگر تیرے پاس واقع اگر وہ تیرے پاس یبلغنا پہنچ جائیں، ان دکا تیرے پاس، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم نہ کہو ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہارہما اور نہ تم جھڑکو انہیں، بقل لہما اور کہو، لہما ان دونوں سے، قولاً بات، کریمہ اچھی بات ہے، ادب کے ساتھ ان سے بات کرو، وقفد اور جھکا دے، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذلی، جناح یعنی بازو، ذلی عاجزی سے، جناح الذلی من الرحمتی رحمت سے، یعنی کہ مہربانی سے، وقل اور کہو،
رب رحمہما، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ارحما ارحما، تم دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی، جیسے انہوں نے میری پرورش کی، صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا، ربکم عالم، ربکم آپ کا تمہارا رب، عالم خوب جانتا ہے، بما فی جو کچھ ہے، فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونو اگر تم ہوئے، صالحین نیک، اگر تم نیک ہوئے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، کانا ہے وہ، للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بخشنے والا ہے، وآتی ذی القربہ اور دو ذی القربہ رشتہ داروں کو، حقا ان کا حق، رضانوں کو حق، اس کا حق دو، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، وابن السبیل ہوتا ہے راستے کا بیٹا کا مطلب ہے، اس کا مقصد یہ کہ مسافر، ولا تبذر تبذیرا اور نہ تم فضول خرچی کرو، اندھادھند تبذیر ہے بہت زیادہ فضول خرچی کرنا، ان المبذرین بے شک مبذرین فضول خرچی کرنے والے، کانو وہ ہیں اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان اور شیطان ہے لربی اپنے رب کا کفورا ناشکرا، اما تعرضن عنہم اور اگر اما تو منہ پھیر لے عنہم ان سے، ابتغاء انتظار میں، رحمت کی، من رب کا اپنے رب کی، تیرے رب کی، ترجوہا تو امید دلا، ترجوہا تو امید رکھتا ہے، فقل اور تو کہہ دیجئے، لہم ان سے، قولا میسورا، یعنی کہ ایک اچھی بات، نرمی کی بات ان سے کہو، ولا تجعل اور نہ تم بناؤ، یدکا اپنے ہاتھوں کو، مغلولن بندھا ہوا، الا عنقی کا اپنی گردن سے، ولا تبسطھا اور نہ تم کھلا چھوڑ دو، نہ تو کھول دے اسے، کل البستی پوری طرح کھولنا، کل البستی، فتق خدا پر تو بیٹھا رہ جائے گا، معلومم ملامت زدہ، محصورہ تھکا ہوا، ان ربا کا بے شک تیرا رب، یبسط رزق لمن یشاء، تیرا رب یبسط کشادہ کرتا ہے، رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، یا قدیر اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، انہو بے شک وہ، کانا بعبادہ وہ ہے، بعباد اپنے بندوں سے، خبیرم بصیرہ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں دیکھنے والا بھی ہے، اور ان کو خبیرم ان سے باخبر بھی ہے۔ تو آج کے سبق ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے حکم دیے ہیں، جو اصل میں یہ بتائے گئے ہیں کہ یہ انسانی اسلام کی جو اصل، جو اگر اسلامی حکومت ہو تو ان سے کیا کیا کرنے کے، یعنی کہ کام بتا دیے گئے، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے، یعنی کہ یہ بڑے بڑے بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں، جن سے پورے اسلام کی انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منشور ہے، جسے مکی دور کے خاتمے اور آنے والے جو مدنی دور کا آغاز ہونے والا اس میں پیش کیا گیا، تاکہ پھر دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو نیا اسلامی معاشرہ ہونے والا ہے یا ریاست کن بنیادوں پر، یعنی کہ فکری اور تمدنی اخلاق کی بنیادوں پر قائم رکھی جائے گی۔ تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ہمیں یہ بہت سے اصول بتائے جن پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانی۔ سب سے پہلا قضا رب کا، یعنی حکم دے دیا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فیصلہ کر دیا، یعنی دینی فیصلہ کر دیا، شرعی حکم دے دیا ہے۔ سب سے کیا فیصلہ دیا؟ اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو، یعنی زمین اور آسمانوں کے رہنے والوں، زندہ یا مردوں میں سے کسی کی بھی عبادت نہ کرو، الا ایاہو مگر صرف اس کی، کیونکہ وہی واحد اور یکتا ہے، بالکل وہی یہ بے نیاد ہے جو ہر صفت کمال کا مالک ہے، اس کی ہر صفت کامل ترین ہے، اور مخلوق میں کوئی ہستی بھی اس کی کسی صفت میں کسی بھی پہلو سے مشابہت نہیں کر سکتی، وہ منعم ہے، یعنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو اس سے وہی نوازتا ہے، وہی تمام تکالیف کو دور کرتا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تمام امور کی تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے،
ان تمام صفت میں وہی منفرد رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی ان اوصاف میں سے کسی چیز کی مالک نہیں ہے۔ تو پھر یقینی بات ہے کہ جو ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، ہر چیز کا سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر حق بھی اسی کا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے، چاہے کوئی بھی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کے ساتھ والدین کے حقوق قائم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے والدین احسانہ، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی قول و فعل ہر لحاظ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ والدین ہی بندے کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کی بات کرو، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس کی وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ہر وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ جو ہے اس کے والدین ہیں، ان کے والدین کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کے ساتھ ہی یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح انسان سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اسی طرح والدین بھی جو ہے وہ کس طرح بچے کی پرورش کرتے ہیں، اور کسی اس سے کسی انعام کا یا کسی کوئی ان کو لالچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محبت سے ہی پالتے ہوتے ہیں۔ کتنے اللہ تو کتنے محبت رکھتے ہیں اور کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کو قریب رکھتے ہیں، اتنے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نائک سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ حق کی تاکید اور ان کے ساتھ بھلائی کے بھی تقاضا یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنا اس کو خیال رکھا جبکہ وہ کسی بھی چیز کے کرنے کے لائق نہیں تھا۔ یعنی وہ ایک انسان کا بچہ جو وہ سب سے زیادہ عاجز ہوتا ہے، جانوروں کے بچے فوراً ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں، تو انسان کا بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو تو ماں باپ ہی ہیں جو اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہ اپنے اللہ تبارک نے والدین کے ساتھ نیک سلوک، اس سے سلوک کا بھی ان کو حکم دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تم میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے یا پھر وہ دونوں، فلا تقل لهما اف، تو پھر ان کو اف بھی کہنا ہے کہ تمہیں جائے، ان کو اف بھی نہ کہو، تو ان کو ہوں بھی یعنی ہوں بھی نہ کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بات پسند نہ آئے تو انسان اپنی گردن کو گھما دے کہ یہ مجھے بات پسند نہیں آئی، اس سے بھی منع کیا، یعنی یہ حالانکہ اذیت کا ادنا مرتبہ ہے، مگر اس کے ذریعے سے بھی اور جو اذیت کی دیگر قسمیں ان کی تنبیہ ہے، مانیے کہ کوئی بھی ادنا سے ادنا اذیت بھی اس کو نہ پہنچاؤ، ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکو، یعنی کہ نہ ان سے کوئی سخت کلامی کرو، وقل لہما قولا کریم، اور کہہ کہ ان سے ادب سے بات کرو، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو جن کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہایت ادب اور مہربانی سے پیش آؤ، انتہائی نرمی اور اچھے پیرائے میں بات کرو جن سے ان کے دل کو لذت محسوس کرو، ان کے اطمینان حاصل ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ سب باتیں اس لیے کی گئی کہ انہوں نے کتنا انہوں نے ان کے ساتھ اس سے سلوک جب وہ چھوٹا تھا تو کیا، اور بعد میں انسان کے ماں باپ کتنے محبت کرتے ہیں اور کہ ان کے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ وفقد لہما جناح الذل من الرحمہ، جو کہا ہے ان کے لیے کندھے عاجزی کی یا نیاز مندی سے، یعنی ان کے سامنے تواضع، ان کے ساری و شفقت کے ساتھ جھک کر رہو۔ اصل میں یہ جناح کہتے ہیں چڑیا کے پروں کو، جو چڑیا جس طرح جب اپنے پروں میں اپنے بچے کو چھپا لیتی ہے ان سے ان کی حفاظت کے لیے، اور جب وہ اوپر سے اڑ کے آتی ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتی ہے ان کی حفاظت کے لیے، تو ان سے انہیں تسبیح دی گئی کہ جس طرح وہ اتنا خیال کرتے تم بھی شفقت سے اور ان کو ان کی حفاظت سے اللہ ان کے اوپر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو بھی کچھ بھی نہ ان کو کہا جائے، بلا کرو زنا ذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب تو ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو میری پرورش کی، یعنی کل رحمت کی دعا کرو، انہوں نے بچپن میں جو تمہاری تربیت کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی تربیت زیادہ ہوگی والدین کا حق اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا، اس کا بدلہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح والدین کے کیا حقوق ہیں، کم سے کم والدین کے لیے ایک بتایا کہ عارضی کوئی شفقت محبت اکتوا نہ کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری شفقت ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جی آپ اس کو اللہ جانتا ہے کہ تم محبت سے کر رہے ہو یا تم تکلیف تو اپنا اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی اس کے لیے کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ نہ کہ کوئی لالچ ہو یا ان سے کوئی ڈر ہو۔ اس سے والدین کے لیے کم سے کم اتنا تو ہو کہ جب تک زندہ ہو روزانہ کم از کم 5 نمازوں ان کے حق میں دعا کرو،
کہ یہ ان کی بدائی میں رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ شفقت محبت کے ساتھ تمہاری پرورش کی تھی، تو کم سے کم یہ تو انسان کو کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرے، اور جب تک والدین اگر فوت ہو گئے تو ان کو کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، تو کم سے کم 5 مرتبہ روزانہ ان کے دعا کرے، اور جب ربی جلنی پڑھتے ہیں اور اللہ مغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، والدین کے لیے خود بخود ہی دعا ہو جاتی ہے، مگر جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ پھر کیا دعا کرے گا؟ تو یہ حق ہے والدین کا کہ زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اگر جن کے والدین نہیں ہیں کہ وہ چلے گئے دنیا سے تو پھر ان کے لیے دعا کرے، والدین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، تو پھر والدین وہ پوچھتے ہیں کہ یہ میرا اللہ میں یہ میرا رتبہ کس طرح بڑھا دیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی، یا تیری اولاد نے کوئی نیک یعنی قرآن پڑھا یا کوئی حفظ کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سید عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ سے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائی، تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، بعض نے آپ سیدھے بیٹھ کر فرمایا خبردار ہو جاؤ اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، پھر آپ برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ پھر گناہ کبیرہ کا ذکر کرتے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی گناہ قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور میں تمہیں گناہ کبیرہ میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، یعنی جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے یہ والدین کے بارے میں تو بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں آپ کس کا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا کس کا، پھر فرمایا ماں کا، تیسری بار پھر فرمایا ماں کا، تو چوتھی پوچھا گیا تو آپ نے کہا تیرے باپ کا۔ یہ تو ان کے جو سسروں کو ان کے ضروری ہے، اور بعد میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور والدین کے ہر بات سوائے شرک کے ہر بات ماننا بھی ضروری ہے۔ کوئی شرک کی بات ماننے سے تو منع کیا ہے کہ شرک کی بات اگر کوئی کہے والدین تو اس کی بات نہ مانی جائے اور باقی مانی جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بھلا اپنے ماں باپ پر کون لعنت کرے گا؟ آپ نے فرمایا مطلب یہ کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اس کی ماں کو گالی دے گا تو دوسرے جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا، تو یہ ہے کہ اس نے خود نے یہ گالیاں دلوائیں، تو مطلب یہی ہوا کہ اس نے خود نے ایسا کام کیا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال میں سے اپنی ضروریات پوری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تمہارے باپ ہی کا ہے، یعنی تو بھی اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ ہی کا ہے، یعنی اسے اجازت ہے کہ جو جس طرح چاہے حکم کرے اس کو سے خرچ کرے۔ جیسا سید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی، مجھے اس سے بہت محبت تھی، تاہم میرا والد اس سے نفرت کرتا تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، تو میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمر کے بیٹے عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یعنی اگر باپ نے یہ کہا تو طلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا ان کو طلاق دے دی۔ پھر فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھید کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو گئے تو یقین بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیک جذبات رکھتا ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور کوئی شخص اس کے لیے نفرت کا جذبہ رکھتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یعنی انہیں بوجھ سمجھتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ دونوں قسم کے آدمیوں کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ آیت میں اس طرح اشارہ بھی ہے کہ اچھی نیت اور عام حالات میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود
اگر کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، تو پھر اللہ اس پر انسان نادم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور عذاب نہیں دے گا۔ یعنی اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اس کی طرف رجوع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اور گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی جس کے والدین جیسے والدین وہاں چلے گئے، تو اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے، تو اب ہم پہ کم سے کم یہ تو لازم ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب بھی موقع ملے اپنے لیے بھی کریں، اپنے والدین کے ساتھ لیے ضرور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، یا ان کے جو دوست رشتہ دار ہیں ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ آپ سے کہ پوچھا کہ سیدنا مالک بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب میرے ماں باپ تو فوت ہو جانے کے بعد بھی ان پر ان کا کوئی حق باقی ہے، مجھ پر کوئی ان کا حق باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا کہ یعنی ماں باپ کے بغیر ان سے رشتہ داری نہیں ہو سکتی تھی، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، یعنی رشتہ داروں سے بھی جو ماں باپ کی وجہ سے سارے رشتہ دار ماں باپ کی وجہ سے ہی ہیں، تو مقصد یہ کہ ماں باپ کی وجہ سے جو رشتہ دار ان کے ساتھ بھی رشتہ داری، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور میل ملاپ بھی رکھنا یہ ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یعنی رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دے، مسکینوں مسافر کو بھیجا خرچ کر، یعنی کہ بتایا کہ مسکینوں کو حق دے، وابن السبیل مسافروں پر، ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا خرچ نہ کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور بے شک بیجا خرچ کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی والدین کے بعد رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر مسافر خال کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ آخر میں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، یعنی جیسے آدمی اپنے ناجائز کام خرچ کرے اور ان لوگوں پر قرض کے شرعی اصول کے مستحق نہ ہوں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بنایا کہ ضروری ہے کہ آپ رشتہ داروں کو، جو بھی رشتہ دار اس کے ان پر خرچ کرے، یہ نہ ہو کہ سارا مال خود ہی لے کے بیٹھا رہے، اس کے رشتہ دار بھوک مر رہے ہوں، ایسا بھی اس کے لیے قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ یعنی رشتہ داروں کو اس کا حق دے، رشتہ داروں کو واجب حسن سلوک اور اکرام اور تکریم میں اس کا ادا کرو، یہ پھر اس کی ضروریات کے مطابق اس کے ساتھ اس کا سلوک بھی ہے، اور اس کی مدد بھی کرنا ہے، اس لیے مسکین کو یعنی زکوٰۃ وغیرہ میں سے مسکین کو اس کا ادا کرو، اور تاکہ اس کی مسکینی دور ہو جائے۔ اور مسافر کو بھی، اس سے مسافر سے مراد یہ کہ ایسا شخص ہے جو اپنے شہر سے دور پھنس کے رہ گیا ہو، کہیں سے دور آیا اور وہ بیچارہ پھنس کے رہ گیا، تو چاہے وہ مالدار بھی پھر بھی اس کی مدد کرو۔ ولا تبذیر یعنی بیجا مت اڑاؤ، یعنی بس مال اس طریقے سے عطا کیا جائے کہ عطا کرنے والے کو نقصان پہنچے، نہ اس کی مقدار سے زائد نہ ہونے جائے، تو یا اسراف نہ کرو اس میں آپ، یعنی کہ جائز کام ہے، پر مگر اس کے بعد میں بھی آپ بلا وجہ یعنی آپ خرچ کرتے ہیں، تو یہ آتا ہے اسراف میں، کہ ایک جائز کام ہے اس میں آپ بلا وجہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو اور ایک یہ کہ تبذیر یعنی کہ وہ فضول خرچی، دونوں میں فرق ہے کہ ایک جائز کام میں آپ جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں، مگر بلا وجہ اس میں بہت زیادہ خرچ کرنا ہے تو جائز، مگر وہ غلط ہے، وہ اسراف میں ہے۔ مگر ایک ہے ہی ناجائز، ایک غلط ناجائز کام میں آپ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا تبذیر میں آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال کے ذریعے آپ اسراف کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور اگر چار ہی آدمی اور وہاں پہ دو پنکھے چل رہے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے، یعنی کہ یہ آپ کی اسراف میں آئے گا، آپ ایک بھی پنکھے سے بھی کام چلا سکتے ہیں، اور یہ کہ اگر آپ لوگ اٹھ کے چلے جائیں اور پنکھے چلتے رہیں، یہ آپ کا پھر تبذیر میں ہے کہ یہ آپ نے فضول خرچی ہے کہ بلا وجہ کہ آپ خرچ ہو رہا تھا۔ اسی طرح ہم اپنے جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، ہمارے جائز کام میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کام اس کتنے خرچ کے بغیر بھی چل سکتا ہے، بغیر کہ فضول خرچی بلا وجہ کی بھی، ہم جو دکھاوا میں خرچیاں کرتے ہیں، ہمارے شادی بیاہ میں بہت زیادہ خرچے ہیں بلا وجہ کے ہیں، تو یہ فضول خرچی میں بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ پھر تبذیر میں آ گئے تو پھر وہ شیطان کے بھائی ہو جاتا ہے انسان، یہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اتنا کچھ دکھا کے کہ میں سب کچھ کرنے کے تیار ہوں، وقت لوگ قرض لے لے کے بھی بلا وجہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل، کہ اس کے ہونا نہیں چاہیے۔ بات ذی القربى حق والمسکین ہے، ان کو بھی اپنے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
دینے والا ہاتھ اوپر وہ ہوتا ہے، تو اپنے ماں پر، اپنے باپ پر، اپنے بہن پر، اپنے بھائی پر خرچ کر، اور جو تیرے درجہ بدرجہ قریب سب پہ خرچ کر۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے رزق کی اور اپنے عمر کی ترقی چاہتا ہے اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے، یعنی اپنے رشتہ داروں پہ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کے نافرمانی کرنا، لڑکیوں کو زندہ درور کرنا، اپنا ہاتھ روک لینا اور دوسروں سے سوال کرنا حرام کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضول باتیں کرنے یعنی کثرت سے سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو بھی ناپسند کرتا ہے، یعنی کہ مال کا ضائع بلا وجہ خرچ کرنا بھی مال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور شیطان کے بھائی، کیونکہ شیطان پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے، تو یہ کہ ضرورت پیش آئے تو اور کسی کے مال کو ایک مانگے تو اس کو چاہیے کہ مانگنے والوں کو مایوس نہ کرے۔ یہاں جس بات کی گئی نا کہ وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَاتِّقُوا الْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تو اعراض کرے ان سے، یعنی مانگنے والوں سے، رشتہ داروں سے کوئی اعراض کرے تو ان سے آ، سمجھیں کہ آپ کو دینے کے لیے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، ابتغاء رحمت، اور اپنے طور کا آپ تلاش کر رہے ہیں اللہ کی رحمت میں، رب کا تر جس کی رحمت کی امید ہو، فقل لهم قولا ميسورا، تو پھر ان سے کم بات جو ہے نا وہ تو آسانی سے بات کرو، یعنی کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے کوئی آدمی اور اس کے پاس اگلے کے پاس دینے کے لیے مال نہ ہو، تو پھر اسے کم سے کم یہ چاہیے کہ وہ مانگنے والوں کو مایوس نہ کرے، اس سے سخت لہجے میں بات نہ کرے، اور اس وعدے کے ساتھ اسے واپس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے مال دے گا، کوئی وسعت دے گا تو میں اس کی ضرور مدد کرے گا، یعنی کم سے کم یہ تو اس کو کہ یہ نہ کہ بالکل کوئی جھڑک کے اور ان کو بھیجوا دیا جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ان سے کم نرمی سے بات کرے، ان کو یہ امید دلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرے پاس ہوں گے، میرے پاس میرے کو وسعت ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ پھر بتایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی کہ تم نہ ایسے ہو جاؤ کہ بالکل ہی اپنے ہاتھ گردن سے بندھا ہوا کر لے، ولا تبسطا کل بسط، نہ ایسے کھول دے کہ پورا کھول دینا، فتقعد ملوما محسورا، پھر تو تھکا رہا ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی اس آیت میں بخیل آدمی کو وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ اس گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے ہوں، کہ ان ہاتھوں سے نہ تو وہ کس چیز کو پکڑ سکتا ہو، نہ ہی اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مومنوں کو یہ نصیحت کی کہ جو لوگوں نے خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، اور نہ خرچ کرنے میں کوئی اتنی فضول خرچی سے کام لیں کہ سب کچھ لٹا دیں، ہم بال بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں۔ اس لیے بخل کی صورت میں تو لوگ ملامت کریں گے کہ مال ہوتے ہوئے ان کی مدد نہیں کی، جبکہ فضول خرچی کی وجہ سے سارا مال ضائع ہو جائے گا تو باقی عمر پھر افسوس کرتے ہوئے گزارے گا، اور دوسروں کا پھر دست نگری رہے گا۔ پھر اس کی حالت اس اونٹ کی سی ہوگی جو راستے میں چلتے چلتے تھک آ کر بیٹھ جاتا ہے، آگے چل نہیں سکتا تو اس کا مالک اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یعنی یہاں پہ آیت میں اس میں خرچ کرنے میں افراط و تفریق سے منع کیا گیا ہے، یعنی جو آپ یہ بھی نہ کریں کہ بالکل ہی ہاتھ باندھ دیں، اور یہ بھی نہ کریں کہ سب کچھ ہی لوٹا دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور سخی کی مثال ان دو شخص جیسی ہے جو لوہے کے دو کرتے چھاتیوں کی ہنسلیوں تک پہنے ہوئے ہوں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا پھیل جاتا ہے یا لمبا چوڑا ہو کر سارا بدن ڈھانپ لیتا ہے، حتیٰ کہ انگلیوں کو بھی چھپا لیتا ہے، اور چلتے وقت اس کے شخص کے پاؤں کے نشان بھی مٹاتا چلا جاتا ہے، جبکہ بخیل جب خرچ کرتا ہے تو ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ کر رہ جاتا ہے اور اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے، کشادہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ بندے صبح کریں مگر یہ کہ دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا کہ یا اللہ خرچ کرنے والوں کو دے، اور دوسرا کہتا کہ یا اللہ بخیل کا مال تلف کر دے۔ یعنی جو بخیل ہو اس کے لیے تو یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ دے تو پھر اس کے لیے یہ رزق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اس کے مال کو تلف کر دے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تو اپنے غلام کی آزادی میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے مسکین کو دیا، اور ایک دینار وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو اجر کے لحاظ سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، یعنی وہ افضل ترین دینار ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے مرنے کے بعد اپنے ایک غلام آزاد کرنے کی وصیت کی،
اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ نعیم نے 800 درہم کی عوض اسے خرید لیا اور یہ درہم آپ کو ادا کر دیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر بچے تو اپنے گھر والوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بچے تو ادھر بھی خرچ کرو اور ادھر بھی خرچ کرو۔ یعنی آپ نے اشارہ سے بتایا کہ آگے بھی، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، یعنی خرچ کرو۔ مرنے کے بعد کا آزاد کر کے کیا کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاؤ اور خرچ کرو، تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب جابر بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی آپ سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا تو آپ نے کبھی بھی نہیں نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک شخص حالت یہ تھی کہ جیسے سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بردہ لے کر آئی۔ سہیل نے پوچھا تم جانتے ہو بردہ کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کیا تہ بند کو؟ تو سہیل نے کہا کہ ہاں تہمت کو جس کے حاشیہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تہبند کی ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ تہبند لے لیا اور باندھ لیا۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے آپ کو پہنے دیکھا تو یہ کہا کہ کیا ہی عمدہ تہبند ہے، مجھے عنایت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا لے لو۔ جب آپ مسجد سے اٹھے اور وہ اسے دے دیا تو لوگوں نے اس سے ملامت کو کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، پھر تم نے ان سے آپ سے اسے کیوں مانگا؟ تو تم یہ بھی جانتے ہو کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں فرماتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تہبند باندھنے کے لیے نہیں بلکہ برکت کے لیے مانگا ہے، کیونکہ آپ تو اسے باندھ چکے تھے اور میری غرض یہ تھی کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ یعنی اس نے برکت کے لیے لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی، حالانکہ آپ کو ضرورت تھی مگر وہ بھی آپ نے عنایت فرما دیا۔ تو یہ ہے کہ انسان کے خود کی ضرورت کے باوجود بھی، یعنی کہ ضرورت ہو کسی کو تو وہ لوگ دے دیتے تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ پھر ہوتا ہے وَإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خبردار، اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یعنی کہ یہ بندوں کی روزی میں وسعت و تنگی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، ان پہ ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے، اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جس کی روزی چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح تقسیم کرتا ہے، اور وہی ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے۔ ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے کہ اس کو کیوں زیادہ دے دیا، اس کو کیوں کم دے دیا، مگر یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ کہ اس کی تقسیم اور اسی پہ راضی ہونا چاہیے انسان کو، اس کی تقسیم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اور پھر نہ ہی کسی کی دوسرے کی جیب پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس کو اتنا ملا تو مجھے کیوں ملا۔ یہ ملک کی تقسیم ہے، وہ جانتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کم دے، مگر جو اس کو دیا ہے جس دیا ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے سب سے زیادہ امام الانبیاء بھی ہیں، اور ان کے باوجود بھی ان کے گھر والوں کی کتنی تنگی میں وقت گزرتے تھے، کیونکہ دنیا کی زندگی ان کی قدر ہی نہیں تھی، دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں، اس لیے ان کو کوئی زیادہ نہ انہوں نے کبھی مانگا، اور نہ ہی ان پہ کوئی کسی اور کی نظر رکھی کہ ان کو کیوں ملتے۔ ہمیں بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے رزق جس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا بھی اور دیکھنے والا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔